کے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی ذات کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پریشانی پر چیزوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھروں کی چوکوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ دیا حکم ہمیں مل رہا ہے کہ پہلا حکم تو ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے کیا کرنا ہے؟ محبت رکھنا ہے۔ پھر خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو ان کو اپنی ذات کے ذہن نشین کرانا، اور پھر کیسے کرتا ہے؟ گھر بیٹھے، رات چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آگے ہے کہ تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ماتھے پر باندھنا، اور وہ تیری پریشانی پر چیزوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم، اگر کوئی آپ کہے کہ یہ تو شریعت ہے، یہ تو یہودیوں کا یہ حکم تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم کشتیوں کا خط اس کا چوتھا باب دیکھتے ہیں تو دیکھیں ذرا کشتیوں کا خط اس کا چوتھا باب، تو اس میں بھی واضح طور پر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو تربیت کرے، اور ماں باپ کے لیے جو ہے وہ یہ حکم ہے۔ چھٹا باپ ہے، چھٹے باپ کی جو ہے وہ دوسری ایت ہے، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر زمین پر دراز ہو، اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دیے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہاں پر بھی ہمیں حکم مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے جو بچے ہیں ان کے کیسے تربیت کرنی ہے، اور یقیناً یہ پاک کلام کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بائبل میں سے دیکھیں گے 3 ایسے بات جو کہ لاپرواہ تھے، لیکن بائبل مقدس اور خدا انہیں راست باز کہہ رہا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ایلی کا ہے، وہ بھی خدا اسے راست باز کہتا ہے، میں بھی اسے راست باز کہتا ہوں، لیکن میں اس کی راست باز کو نہیں بلکہ صرف اور صرف ایز ایک باپ کے کردار سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ دوسرے نمبر پر ہے سلیمان بادشاہ، اسے بھی خدا راست باز کہہ رہا ہے، اور اس کا شمار اچھے بادشاہوں میں ہے، لیکن اس کو بھی میں ایز اے باپ ہی آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے لوط کو بھی خدا راست باز کہہ رہا ہے، لیکن ایز اے باپ وہ بھی فیل ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایلی کام کے جو 2 بیٹے تھے وہ ہیکل میں ان کی بہت زیادہ غلط کاریاں تھی، ان کی بہت زیادہ شکایتیں آتی تھی، لیکن جو ایلی کاہن تھا اس نے سختی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو نہیں روکا، اور یہاں تک کہ وہ موت جو تھی وہ موت ان پر آئی، اور موت وہ ہلاکت کا سبب بنے۔ اس کی لاپرواہی تھی ایلی کاہن کی، اس نے اپنے بیٹوں پر چھری استعمال نہیں کی تھی، سختی نہیں کی تھی، وہ بھی کاہن تھے، لیکن ان کے جو حرکات تھی اور جو ان کے فعل تھا وہ اچھے نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پر سلیمان بادشاہ۔ سلیمان نے 700 بیویاں تھی اور 300 اس کی غلامیں تھی، جوانی ساری اس نے عورتوں کے پیچھے گزار دی، نئی سے نئی عورت جو تھی وہ اس کو اپنی بیوی بناتا تھا، اپنی غلام بنا لیتا تھا،
اور बुढ़ापे में वो अपने बेटे को वसीयतें कर रहा है कि बेटा बगानी औरत का पीछा नहीं करना, बगानी औरत के पास नहीं जाना, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1000 बीवी के होने के बावजूद बाइबल मुकद्दस सिर्फ जो है सुलेमान के एक बेटे का जिक्र कर रही है और एक ही बेटे का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और जब हम सुलेमान के बेटे रोबाब की जिंदगी को देखते हैं तो उसकी जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं थी, गुनाह से भरी हुई थी। हम तीसरे नंबर पर आते हैं लूत पर। लूत ने जब अब्राहम से जुड़ा हुआ तो उसने खुशहाल जो मुल्क था, जो खुशहाल और दरखेज जमीन थी, उसका इंतखाब किया और ये ना सोचा कि मैं बेटियों का बाप भी हूँ। जबकि सदूम और अमूरा में इंतखा की बदकारी थी, वो अपनी बेटियों को अमल करने लगा। अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? उसके बेटियों ने क्या किया मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। क्या हुआ? ये तीनों जो थे, जो तीनों जो शेर, मैंने शेर बाप कहता हूँ, इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश जो थी जो कलाम पाक के मुताबिक नहीं की। अब मैं आता हूँ आज की दुनिया पर। आज की दुनिया के जो लापरवाह वालिदैन हैं वो लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने बच्चों पर, 2-2 3 ट्यूशन कर देते हैं। लेकिन वो अच्छी बात है, मैं इसको बुरी नहीं कहूँगा, तो वो अपने बच्चों पर उनकी काबिलियत के लिए, उनको काबिल बनाने के लिए उन पर पैसे खर्च करते हैं और अपना वक्त खर्च करते हैं। लेकिन वो ये सोच कर उन पर पैसा खर्च करते हैं कल को ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये आला ऑफिसर बनेगा और ये एक नामवर शख्सियत बनेगी। लेकिन कभी ये नहीं उसने सोचा कि मेरा बेटा एक अच्छा मसीही बनेगा, कि मेरा बेटा खुदा का एक अच्छा खादम बनेगा, मेरा बेटा या मेरी बेटी जब मसीह खुदा के अच्छे शागिर्द बनेंगे। मैं यहाँ पर साफ और वाज़ेह बता देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर रुपया पैसा खर्च करते हैं उनकी काबिलियत के लिए, लेकिन काबिलियत अच्छी बात है लेकिन नजात काबिलियत में नहीं है, नजात काबिलियत में है। मैं वादा से स्पष्ट कहूँगा कि काबिलियत के साथ साथ अपने बच्चों को कामल भी बनाएं ताकि वो एक अच्छे मसीही बने और उनकी जिंदगी मजीद निखर कर सामने आए। फिर मैं अक्सर जो है वो मसीही घरानों का विजिट करता हूँ जिनके बच्चे जो टीनेज होते हैं या फिर जिससे ऊपर के होते हैं, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आप अपने बच्चों को बाइबल स्कूल में भेजें ताकि वो बाइबल की तारीफ सीखें। तो आगे से जाके आप मुझे क्या जवाब देता है? बस साहब हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और फिर वगैरह वगैरह, इनके पास वक्त नहीं होता। जब होगा तो हम जरूर अपने स्कूल में अपने बच्चों को देखेंगे। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि एक हफ्ता में 168 घंटे होते हैं, यानी कि 168 आवर्स एक हफ्ते में घंटे होते हैं। जब हम इनको रात और दिन से जुदा करें तो 12 घंटे के हिसाब से एक हफ्ता में 84 घंटे बनते हैं। अब एक और मेरी जो क्लास है, इंस्टीट्यूट की जो क्लास है वो सिर्फ 1 घंटे की और हफ्ते में एक ही क्लास होती है। अब ये जो है 83 घंटे जो है, इन 83 घंटों में सारे काम मामूल के साथ हो रहे हैं। माँ बाप दूर पर जा रहे हैं कैब के साथ, बच्चे कैब के साथ स्कूल जा रहे हैं, कैब पर ट्यूशन पर जा रहे हैं। वजह क्यों? वहाँ से ट्यूशन पर जाते हैं, वहाँ से पैसे मिलते हैं और बच्चे अगर ट्यूशन जाते स्कूल जाते तो वहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। और बाइबल की तारीफ तो मुफ्त की है, मुफ्त की तारीफ की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसीह खुदावंद मुफ्त में रोटियां खिलाते थे, मुफ्त में बीमारों को ठीक करते थे
اور مفت میں اچھی اور معیاری تعلیم دیتے تھے. آخر میں کیا اسلام سکھ کو ملا؟ اسے سلیب دے، اسے سلیب دو، یہ نعرے لگائے گئے، یہ نعرے لگے. مفت کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. ان 83 گھنٹوں میں ہر کام معمول کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں آنا جانا بھی ہے، ملنا جلنا بھی ہے، سب کام رقیب سے ہو رہے ہیں. اس میں موبائل چلانا بھی ہے، مووی دیکھنا بھی ہے، ڈرامے دیکھنے بھی ہے، اور بہت کچھ ہے. کیا میں والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس 12 گھنٹے میں آپ کا بچہ کنٹینیو پڑھتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ 12 گھنٹے کنٹینیو پڑھے. اور صرف 1 گھنٹہ مشکل ہے، 1 گھنٹہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ مشکل کیوں ہے؟ یہ 1 گھنٹہ مشکل کیوں ہے؟ 83 گھنٹوں میں ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے میں آ کر فادر کیا کہتے ہیں؟ اور سب ہمارے کو بچوں کے پاس ہے نہیں، ہمارے بچے کو بزی بہت ہے. اتوار کے دن بچے چرچ نہیں جاتے. وجہ پوچھے تو والدہ بڑے مسکرا کے اور بڑے عجیب سے انداز میں کہتے ہیں، رات سارے بچے مووی دیکھتے رہے سن، موبائل چلاتے رہے سن، اس کر کے وہ دیر تک ہم سوان گے. آج چھٹی ہے نا، عجیب بات ہے. بات نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے. اگر آپ دینک کے حساب سے جائیں تو ایک دن میں 2.5 گھنٹے بنتے ہیں. ڈیلی کے 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے دینا تو بہت مشکل ہے. ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالنا مشکل ہے. میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اسی کام کی تعلیم دیں. اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو پھر پچھتاوا آپ کا مقدر ہوگا. یہ نکاح کی طرح جس طرح اس کے بچے کا ہوگا. پھر سلیمان کی طرح اس کے بیٹے کا کوئی اچھا کردار نہیں تھا. لوط کی بیٹیوں نے کیا کیا؟ گمراہی. پھر اگر آپ کے بچے پاک کلام سے ناواقف ہیں تو یقین کریں کہ آپ کے بچے بہت جلد گمراہ ہو گئے. آج کون سا دور جا رہا ہے؟ ہمارے مسلم بچے بہت جلد گمراہ ہو گئے، خاص طور پر بچیاں ہماری بہت جلد گمراہ ہو جاتی ہیں. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بچی جو کلام خدا سے ناواقف ہے وہ نسل نہیں بلکہ نسلیں برباد کر کے رکھنے کی ہے. خدا اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، ان کے مستقبل کو مزید نکھاریں تاکہ وہ ایک قابل انسان کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک اچھے مسیحی بنے، ایک اچھے مسیح خدا کے اچھے شاگرد بنے، اور وہ خدا کے کلام کو جانے تاکہ جب کوئی ان سے ان کے ایمان کے بارے میں پوچھے، ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھے تو وہ بے دھڑک اپنے ایمان کا اقرار کرے. جی اس طرح کی چیزیں آپ سب کو بتانا. آمین.